عالمی برادری ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہتے ہیں پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ غزہ کی صورتحال بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ اسرائیلی جارحیت میں 50,000 فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے۔ فلسطینی علاقوں میں ظلم کا بازار گرم ہے۔ افواج پاکستان نے قوم کی حمایت سے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ سرکاری شعبے کا ترقیاتی پروگرام 1000 ارب روپے کا ہے۔ سخت محنت سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے امریکہ اور یورپ میں بھرپور نمائندگی کی۔ پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے پر کئی ممالک کو تکلیف ہوتی ہے۔ نیوکلیئر حملہ کرنے کی غیر ذمہ دارانہ اور گھٹیا خبر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے انگلینڈ میں ڈیلی میل نے یہ جعلی خبر پک کر لی ہے۔ ہماری طرف سے کسی نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ نیوکلیئر ہتھیار اپنی سیکیورٹی کے لیے ہے۔ ٹرمپ کی AI جنریٹڈ ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت۔ امریکی صدر کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ امریکی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے کیبنٹ روم میں منعقد کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات بھی متوقع۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور خاص طور پر ایران اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان نے غزہ کی صورتحال کو انسانیت کی ضمیر پر دھبا قرار دے دیا۔ جنرل اسمبلی کے 10ویں اجلاس کے دوران پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار نے کہا اب تک 55,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 18,000 بچے اور 28,000 خواتین شامل ہیں۔ خطرات انتہائی سنگین ہیں۔ عالمی برادری کو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے جنگ سے متعلق مکمل اختیارات پاسداران انقلاب اسلامی کی شورا کے حوالے کر دیے۔ ایرانی سپریم لیڈر اپنی فیملی کے ساتھ ایک خفیہ زیر زمین بنکر میں منتقل کر دیے گئے۔ اسرائیل کی کامیابی عالم اسلام کی تباہی کے راستے ہموار کرے گی۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں اسرائیل کی شکست خطے میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت گٹھ جوڑ عالمی امن کو تباہ کر رہا ہے۔ عالم اسلام کو عسکری اتحاد کو قائم کرنا چاہیے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام قومی سلامتی کے تحفظ کی لکیر ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوم، ایران کا اسرائیلی فضاؤں پر کنٹرول کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے مقبوضہ علاقوں کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملوں کے آگے بے بس ہو چکا ہے۔ ہم دہشت گرد صہیونیوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سخت جوابی کارروائی کا عزم دہرا دیا۔ کہا ایران صہیونی حکومت کو سخت جواب دے گا۔ ایران میں اسرائیلی حملے سے شہادتوں کی تعداد 585 تک جا پہنچی۔ 1326 افراد زخمی۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے مطابق مرنے والوں میں 239 عام شہری اور 126 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں، جبکہ دیگر کی شناخت جاری ہے۔ ٹرمپ کسی فریق کو مسئلہ کشمیر پر ثالثی قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمہ ٹیمی بروس نے کہا کہ ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا تعین خود کرے۔ ہمارے پاس ایک ایسا صدر ہے جو مدد کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا ہر اقدام قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگا۔ لوگوں کو انصاف دلائیں گے۔ پہلی ترجیح عوامی شکایات دور کرنا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ کہتے ہیں بار اور بینچ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ بار اور عدلیہ کو عام لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
پاکستان میں 26 ملین بچے اب بھی اسکول سے باہر ہیں۔ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر قرار دیا گیا۔ افسوس کی بات ہے ماحولیات کی وزارت کا بجٹ کم کر دیا گیا۔ شہری رحمان کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہتی ہیں ماحولیات کی وزارت کا بجٹ 7.2 ارب سے کم کر کے 3.1 ارب کر دیا گیا۔ پانی کی قلت اور فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے سولر پینل پر آئے سیلز ٹیکس میں کمی کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا سولر پینل پر بجٹ میں آئے سیلز ٹیکس کم کر کے 10% کر دیا۔ حکومت نے بعض بجٹ تجاویز پر نظر ثانی کی ہے۔ بجٹ پر اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ ڈیجیٹل سروسز پر سیلز ٹیکس صوبوں کا حق ہے۔ کراچی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، کراچی سندھ کا ہے اور سندھ کا رہے گا۔ حکومت کی سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہم اس کا بجٹ کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ ملکہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سولر پینلز پر 18% ٹیکس کو پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے۔ حکومت نے بجٹ میں کم سے کم اجرت کا بھی اعلان نہیں کیا۔ پی ایس ڈی پی کی اسکیمیں سندھ کو کیوں نہیں دی گئیں؟ کب سے ایک صوبے کا کام وفاقی حکومت کرنے لگی ہے؟ سندھ کو آپ نے کالونی سمجھ رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جیکب آباد میں ریلوے ٹریک پر دھماکے کی شدید مذمت اور اظہار تشویش۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور فوری رپورٹ فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا آئی جی پولیس کو حکم، صوبے میں ریلوے ٹریک اور حساس مقامات پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ کہا دھماکے میں ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ نفرت، تعصب اور تنگ نظری کو ہر محاذ پر شکست دینی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نفرت انگیز تقاریر کے انسداد کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، کہا نفرت انگیز تقاریر کا زہر معاشروں میں تقسیم، انتشار اور تشدد کو جنم دیتا ہے، جو ایک فرد نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر پر حملہ ہے۔ وطن عزیز میں محبت، برداشت اور باہمی احترام کے کلچر کو فروغ دیا جائے گا تاکہ ایک پرامن، مضبوط اور ہم آہنگ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ پنجاب حکومت ایک ایک روپے کو عوام کی امانت سمجھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فساد اور اداروں کے خلاف مہم چلانے کے لیے پیسے نہیں دیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں بچوں کو مفت لیپ ٹاپس قرضے فراہم کیے گئے تاکہ کاروبار کر سکیں۔ پہلے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے۔ پنجاب حکومت کے 40,000 گھر مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ آزاد کشمیر کا آئندہ مالی سال کے لیے 310 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ پیش۔ مجموعی وصولیوں کا تخمینہ 2 ارب 61 ارب 20 کروڑ روپے ہے۔ ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 49 ارب روپے ہے۔ محکمہ ان لینڈ ریونیو سے 85 ارب روپے وصولیوں کا تخمینہ ہے۔ لینڈ ریکارڈ اینڈ سیٹلمنٹ سے 18 کروڑ روپے وصولیوں کا تخمینہ ہے۔ اے جے کے ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے 7 کروڑ روپے وصولیوں کا تخمینہ ہے۔ آرمڈ سروسز بورڈ سے 4 کروڑ روپے وصولیوں کا تخمینہ ہے۔ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سے 32 کروڑ روپے وصولیوں کا تخمینہ ہے۔ کمیونیکیشن اینڈ ورک سے 62 کروڑ روپے وصولیوں کا تخمینہ ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے۔ بجٹ کا کل تخمینہ 1028 ارب روپے ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس، شاہد رنج کہتے ہیں بجٹ میں عام آدمی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبے کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے ترقیاتی امور کے لیے 16.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کا اسلام آباد کے لیے دہلی طرز کا نیا نظام حکومت متعارف کرانے کا منصوبہ۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدر وزیر اعظم کی تشکیل دی گئی کمیٹی کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ ماڈل کے تحت منتخب اسمبلی، کونسل اور مختلف محکموں کے انضمام کی تجاویز زیر غور ہیں۔ صحت اور تعلیم سمیت تقریباً تمام محکموں کو آپس میں ضم کیا جائے گا۔
محرم الحرام میں فل پروف اقدامات پر مشتمل کنٹیجنسی پلان تیار کیا جائے۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کہتے ہیں مرکزی جلوس کی گزرگاہوں پر روف ٹاپ ڈپلائمنٹ کو یقینی بنایا جائے۔ اسنائپر کی تعیناتیوں اور روٹ کی بم ڈسپوزل اسکواڈ سے سویپنگ کو لازمی بنایا جائے۔ استحکام امن جیسے اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے۔ کراچی اگر اتنا برا ہے تو 3 کروڑ لوگ یہاں نہیں رہتے۔ کسی نے بندوق کی نوک پر شہریوں کو یہاں نہیں روک رکھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں میرا شہر شاندار تھا، ہے اور رہے گا۔ شہر میں جو پریشانیاں ہیں انہیں ہم دور کریں گے۔ پتہ نہیں انڈیکس میں کیا دیکھ کر کراچی کو نیچے رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراچی ان کی وجہ سے قدرتی آفات سے بچا ہوا ہے۔ معروف صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے 1295ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات جاری۔ عرس کا افتتاح قائم مقام گورنر سندھ سید اویس قادر شاہ نے کیا۔ مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ سالانہ عرس کے موقع پر محفل سما، محفل نعت اور محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پاکستان بھر میں 49 لاکھ سے زائد موبائل سمز بند کرنے کی کارروائی کا آغاز۔ وزارت داخلہ نے نادرا کی سفارش پر پی ٹی اے کو سمز بند کرنے کے احکامات دے دیے۔ منسوخ شدہ زائد المعیار اور فوت شدہ افراد کی شناختی کارڈ پر جاری موبائل سمز کو مرحلہ وار بند کیا جائے گا۔ پی ٹی اے کی تحریری شکایت پر این سی سی آئی اے کراچی کی کارروائی۔ فرنچائز پر غیر قانونی طریقے سے فعال کی گئی سمز کی نشاندہی۔ چھاپہ مار ٹیم نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈیجیٹل آلات اور دیگر قابل جرم مواد برآمد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران زبردست مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1230 پوائنٹس کی کمی، 1,20,740 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ 137 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 306 کمپنیوں کے حصص میں کمی اور 10 کمپنیوں کے حصص مستحکم۔ کے الیکٹرک کی جانب سے ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث 100 MG پمپ ہاؤس مکمل طور پر بند۔ 14 گھنٹے گزرنے کے باوجود کے الیکٹرک کا فالٹ تاحال صحیح نہیں ہو سکا۔ واٹر کارپوریشن حکام کے الیکٹرک انتظامیہ سے مکمل رابطے میں ہیں۔ Come on, Tiffany, we're gonna be late. Almost ready. I take almost no pleasure in this. I'm not the only killer robot. Amelia's stronger than you can imagine. And she's coming after Katie. اور مصنوعی ذہانت نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ گڑیا جو کھلونا نہیں بلکہ ایک چلتی پھرتی تباہی ہے۔ میگن 2.0 آ رہی ہے نئی تیاری کے ساتھ۔ فلم 27 جون کو سینما گھروں میں تہلکہ مچائے گی۔